السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہم آپ سرکار کی فجر کی نماز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل عقیدت مندان خواجہ روضہ مبارک کے مشرقی دروازے کے سامنے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وقت گنبد شریف کے دروازے کا کھلنے کا ہوتا ہے۔ دروازہ شاہ کے 1 گھنٹہ بعد تک زائرین کی یہی کیفیت رہتی ہے۔ نماز فجر ہونے کے بعد شاہ جہانی دروازہ اور عثمانی دروازہ پر روزانہ نوبت بجائی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد عثمانی دروازہ پر نوبت بجتی ہے۔ پہلے اس موقع پر نظام کی طرف سے قوالی بھی ہوتی ہے۔ ظہر کے بعد خدام روضہ مبارک کی خدمت کرتے ہیں، نیز پھول اور سندل پیش کیے جاتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اب قوالی نہیں ہوتی۔ مغرب سے پہلے 15 منٹ روشنی کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب غروب ہو۔ جیسے ہی غروب ہوتی ہے تو ڈنکا بجایا جاتا ہے۔ اس موقع پر خصوصیت سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ قبہ مبارک میں روشنی کرنے کے لیے خدام صاحبان مخصوص طور سے بنی ہوئی موم بتیاں لے جاتے ہیں۔ لوگ حصول برکت کی خاطر ان بتیوں کو اپنے سروں پر رکھواتے ہیں۔ اس خصوصی حاضری میں لوگ فاتحہ پڑھ کر بوسیلہ خواجہ غریب نواز دعائیں مانگتے ہیں اور یہ شعر بآواز بلند پڑھا جاتا ہے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں راہ روشنائی۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے روضہ مبارک اور تمام درگاہ میں موم بتی اور برقی روشنی ہو جاتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد بیگمی دالان کے روبرو صحن میں شاہی چوکی اور پائن دروازے کے سامنے زامن علی شاہ والی چوکی تقریباً 1 گھنٹہ قوالی کی خدمت بجا لاتی ہے۔ اس وقت بھی درگاہ معلیٰ میں کافی مجمع رہتا ہے۔ قوالی شروع ہونے کے آدھ گھنٹے کے بعد پائن شریف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور 1 گھنٹہ بعد قباء شریف کا دروازہ بھی معمور ہو جاتا ہے اور قوالوں کی شاہی چوکی کھڑے ہو کر کڑکا پڑتی ہے۔ یہ ایک پرانے خاص قسم کا کلام ہے جس میں خواجہ غریب نواز کی تعریف اور منقبت ہوتی ہے۔ جمعرات ویسے تو ایام عرس کے علاوہ بھی زائرین کے قافلے اترتے رہتے ہیں، لیکن پنج شنبہ کو خصوصیت سے مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ بعد مغرب حاضرین کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ بیگمی دالان کے روبرو فرش بچھایا جاتا ہے۔ فاتحہ اور قوالی کا دستور کے مطابق ایک خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ چھٹی شریف، چونکہ سیدی سرکار غریب نواز کی تاریخ وصال 6 رجب المرجب ہے، اس لیے چاند کی ہر چھٹی تاریخ کو درگاہ معلیٰ میں خواجہ غریب نواز کی فاتحہ ہوتی ہے۔ صبح کے وقت خدام آستانہ عالیہ کی طرف سے قرآن خوانی اور فاتحہ کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ شب پنج شنبہ یعنی جمعرات کی طرح محفل سما بھی منعقد ہوتی ہے، مگر محفل پنج شنبہ کی طرح چھٹی کی محفل کے آخر میں فاتحہ نہیں ہوتی۔ البتہ اگر جمعرات اور چھٹی ایک دن ہو تو 2 مرتبہ فاتحہ ہوتی ہے اور دونوں تقاریب کی شرینی بھی علیحدہ علیحدہ تقسیم کی جاتی ہے۔ آج بھی خواجہ غریب نواز کے ان گنت اور بے شمار شہدائی اپنی اپنی جگہوں پر چاند کی ہر چھٹی تاریخ کو سرکار مولا غریب نواز کی رسم چھٹی ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی سیٹھ ابراہیم لکڑی والے بمبئی بڑی عقیدت کیشی سے اس کے پابند بھی ہیں۔ شیخ طریقت مولانا الحاج غلام آسی صاحب اور پیر طریقت مولانا سید عبدالحق صاحب سفر و حضر میں بلا التزام اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی پر زیادہ شور نہ کیا جائے۔ عرس شریف، فقراء اور درویش تو اوائل جمادی الثانی ہی سے پہنچنے لگتے ہیں۔ درگاہ کی عمارت میں چونا کاری شروع ہو جاتی ہے۔ 25 جمادی الثانی کو بلند دروازہ پر جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ اسی تاریخ سے خدام آستانہ روزانہ مزار شریف کو غسل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رجب کا چاند ہوتے ہی مخصوص مراسم شروع ہو جاتی ہیں۔ درگاہ میں شادیانے بجتے ہیں اور توپ کی 7 سلامیاں دی جاتی ہیں۔ اپنے اپنے مقررہ مقامات پر خدام آستانہ کی گدیاں اور فرش بچھ جاتے ہیں۔ جنتی دروازہ کھل جاتا ہے۔ سما خانہ میں روزانہ محفل سما کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اندرونی حصہ میں فرش بچتا ہے۔ صدر مقام پر نقرئی کی چوبوں کا شامیانہ لگایا جاتا ہے۔ دوران محفل سما میں کسی کو جوتا لے جانے اور مستورات کو محفل خانہ میں داخل ہونے کی ممانعت ہوتی ہے۔ محفل کل شریف،
6 رجب دن کے 8-9 بجے کے درمیان سما خانہ، شاہ جہانی مسجد، سندل مسجد وغیرہ میں قرآن شریف شروع ہوتا ہے۔ لوگ اس میں بہت کثرت سے شامل ہوتے ہیں۔ 10-11 بجے کے درمیان محفل سما شروع ہو جاتی ہے اور دن کے 1:30 بجے کے قریب فاتحہ ہوتی ہے۔ اس موقع پر جب سرکار غریب نواز کا نام اس میں گرامی آتا ہے تو چوہدران چوبے اونچی کر لیتے ہیں، 7 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں پر گریہ تاری ہو جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں پر عرق گلاب چھڑکا جاتا ہے۔ اسے کل کا چھینٹا بھی کہا جاتا ہے۔ رفائی اور دوسرے سلسلہ کے مشائخ اور فقراء نعرہ لگاتے ہوئے سما خانہ میں آ کر گدیلا پر بیٹھتے ہیں، جہاں ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کل کے بعد سے خواجہ غریب نواز کے مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتے ہیں۔ 9 رجب صبح 6 اور 7 بجے کے درمیان غسل شروع ہوتا ہے۔ مزار مبارک کو عرق کیوڑا اور گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ ہزار زائرین پانی کی مشکیں خرید کر خود جھاڑو سے فرش درگاہ کو دھوتے ہیں۔ جنتی دروازے پر خواجہ کے شیدائیوں کا ہجوم دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہر شخص ایسے ہی لپکتا ہے جیسے پروانہ شمع پر۔ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں عرق کیوڑا اور گلاب کی شیشیاں ہوتی ہیں۔ غسل آستانہ مراسم عرس کی ایک قابل دید رسم ہے۔ چھوٹے بڑے، غریب امیر، صوفی اور درویش سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ابتدا اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیے رہتے ہیں، پھر جیسے جیسے نشہ محبت بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے بے خودی اور وارفتگی اپنی جگہ بناتی جاتی ہے، حتیٰ کہ شیروانی، کوٹ، عبا، قمیص، کرتا کے دامن اور پلکوں سے آستانہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ 45 منٹ سے زائد کا یہ روح پرور منظر عشق و محبت کی ایک زندہ تصویر بن جاتا ہے۔ پہلے تو یہ فرش پانی، عرق گلاب اور کیوڑا سے صاف کیا جاتا ہے، پھر آخر میں آنکھوں سے ساون بھادو کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ گریا اور نالا کے شور سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بقول شاعر، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔